نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستو، میری آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے نماز وتر کا طریقہ۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ حضرات نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ریکارڈنگ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور میرے عزیز دوستو، چونکہ اچھی بات کا سننا صدقہ ہے اور اس بات کو پھر آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس لیے میری اس گفتگو کو سننے کے بعد آگے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست بھی میری اس گفتگو سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز وتر حق ہے اور جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وتر حق ہے، جو وتر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بات پیغمبر علیہ السلام نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وتر سے سوتا رہ جائے، یعنی نیند کی وجہ سے اس کی نماز وتر قضا ہو جائے یا بھول جائے، تو جب یاد آ جائے یا جب اس کی جاگ کھلے، آنکھ کھلے، تو اسی وقت پڑھ لے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رات میں اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، یعنی رات کی نمازوں میں تمہاری آخری نماز وتر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا ارشاد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ اندیشہ ہو کہ آخری رات میں وہ اٹھ نہ سکے گا، یعنی سوتا رہ جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ رات کے شروع ہی میں یعنی عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے۔ اور جس کو اس کی پوری امید ہو کہ وہ تہجد کے لیے آخر شب میں اٹھ جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ آخر شب ہی میں یعنی تہجد کے بعد وتر پڑھے، اس لیے کہ اس وقت کی نماز میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت بڑی فضیلت کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات خوب سمجھ لیں کہ نماز وتر جو ہیں یہ واجب ہیں، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہماری جماعت میں نہیں ہے۔ اور یہ واجب اس درجے کے ہیں کہ فرض سے اس کا درجہ کم ہے اور سنت مؤکدہ سے اس کا درجہ زیادہ ہے۔ نماز وتر کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ نماز وتر نماز مغرب ہی کی طرح 3 رکعتیں ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو فرض نمازوں کا ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ فرض کی صرف 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے اور اس کی 3 رکعتوں میں دوسری سورت پڑھنے کا حکم ہے۔
اور تیسری رکعت میں دوسری سورت کے بعد دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ کانوں تک اسی طرح اٹھا کر جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے ہیں پھر باندھیں. پھر اس کے بعد دعائے قنوت اس میں پڑھی جاتی ہے. دعائے قنوت کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابك ان عذابك بالکفار ملحق. میرے عزیز دوستو، یہ دعائے قنوت کے الفاظ تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے. نماز وتر کی تیسری رکعت میں جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں تو پھر اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اور اس دعا کو یاد کرنا انتہائی آسان ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس دعا کے اندر کل الفاظ کتنے ہیں. کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک لفظ کو یاد کرنا شروع کر دیں. مثلا فجر کی نماز پڑھی ہے تو اس کے ساتھ آپ ایک لفظ ظہر تک بآسانی یاد کر سکتے ہیں. اپنے کام کاج بھی کرتے رہیں، اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور ایک لفظ جو ہے بطور وظیفہ کے بطور ذکر کے یاد کرنے کی غرض سے آپ پڑھتے رہیں. اللہم انا نستعینک، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور اس میں وضو اور بے وضو ہونا کوئی شرط نہیں ہے. اگر وضو کر کے یاد کریں گے تو سبحان اللہ، وضو کرنے کی ساری برکات آپ کو حاصل ہوں گی. اور اگر بے وضو بھی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ لفظ بآسانی آپ کو ظہر تک یاد ہو جائے گا. اسی طرح پھر ظہر سے عصر تک کا جو وقت ہے اس میں پھر دوسرا لفظ یاد کریں، وَنَسْتَغْفِرُكَ. اسی طرح پھر عصر سے مغرب کا وقت ہے، اس میں تیسرا لفظ یاد کریں، وَنُؤْمِنُ بِكَ. اسی طرح پھر مغرب سے عشاء کا جو وقت ہے اس کے اندر پھر چوتھا لفظ یاد کر لیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. اور کوشش کریں کہ عشاء کی نماز تک جب آپ یہ چار لفظ یاد کر لیں گے تو رات کو سونے سے پہلے ان تمام الفاظ کو، یعنی یہ جو 4 لفظ یا 5 لفظ آپ نے فجر کی نماز سے عشاء تک میں یاد کیے ہیں، اس تمام کو کم سے کم 10-20 مرتبہ دوہرا لیں. اور اگر ہو سکے تو کسی اچھے امام صاحب کو، قاری صاحب کو، کسی اچھے پڑھے لکھے شخص کو، دوست کو، جس کو یہ دعائے قنوت اچھی طریقے سے یاد ہو، الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح ہو، اس کو یہ سنا لیں تاکہ کوئی غلطی ہے تو کمی کوتاہی ہے تو وہ دور ہو جائے. پھر بھی آئیں نہیں اسی طرح دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں. الغرض کے چند دن کے عمل سے انشاءاللہ آپ کو بآسانی یہ دعا یاد ہو جائے گی. اب یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو پھر اس کی جگہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں بھائی، پہلے نمبر پر تو ہم نے اسی دعا کو یاد کرنا ہے. ہمیں یہ دعا نہیں آتی تو اس کو ہم نے یاد کرنے کی کوشش و فکر میں لگنا ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ طریقہ تعلیم کیا کہ بھائی تھوڑا تھوڑا 1-2 لفظ اگر ہر نماز کے وقت میں یاد کریں گے تو انشاءاللہ بآسانی یہ دعا ہمیں یاد ہو جائے گی. اب جب تک ہمیں یہ دعا یاد نہیں ہوتی تب تک ہم وتر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں اس دعا کی جگہ کیا پڑھنا چاہیے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اس دعا کی جگہ پھر قرآن پاک کے اندر جو دعا آتی ہے انتہائی مختصر سی دعا ہے، اور قرآن پاک کی یہ دعا بڑی جامع دعا ہے جو تقریباً ہر دوسرے تیسرے بندے کو یاد ہوتی ہے. بڑی ہی اچھی اور بڑی پیاری دعا ہے. دعا کے الفاظ یہ ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ دعا جو قرآن کریم سے ثابت ہے، دوسرے پارے کی یہ آیات مبارکہ ہیں.
تو اس دعا کو آپ دعائے قنوت کی جگہ پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ عادت بنا لینا بس ہم نے اسی ہی دعا کو پڑھنا ہے اور دعائے قنوت کو یاد نہیں کرنا، تو یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام نے ہر موقع اور مناسبت کی وجہ سے اس کی جو دعا ہے وہ تعلیم فرمائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے جو دعا جس موقع پر پڑھنا ثابت ہے، کوشش یہ کی جائے کہ بعین ہی اسی طرح اس دعا کو یاد کر کے اور اس موقع اور مناسبت میں وہی دعا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی دوست کو یہ دعا بھی نہ یاد ہو قرآن پاک کی، تو پھر اس صورت کے اندر پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ اب بعض لوگ وہ قل هو اللہ پڑھ دیتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو اور ساتھ میں یہ والی دعا ربنا آتنا والی بھی یاد نہ ہو، تو اللہم اغفر لی یہ دعا 3 مرتبہ، یا ربی، یا ربی، با کو کھینچنا نہیں ہے، یا ربی، یا ربی 3 مرتبہ یہ دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی اللہم اغفر لی 3 مرتبہ، یا اسی طرح یا ربی 3 مرتبہ۔ ہاں، یہ مقصود نہیں ہے کہ اللہم اغفر لی بھی 3 مرتبہ پڑھ لے پھر یا ربی بھی 3 مرتبہ پڑھ لے، ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ تقریباً 4 دعائیں ہیں۔ پہلی دعا ہے دعائے قنوت، جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو یاد کریں گے اور اپنی نماز وتر کو قیمتی بناتے ہوئے اس میں اسی دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اب اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد بالکل نہیں ہو پا رہی، یہ یاد کرنے کی کوشش ابھی کر رہا ہے، تو جب تک وہ یاد نہ ہو تب تک ہم دوسری دعا ربنا آتنا فی الدنیا الی آخری وہ بھی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اس کی یاد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں تیسری دعا اللہم اغفر لی، تو یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ۔ اسی طرح اگر یہ بھی یاد نہیں ہوتا لفظ، یہ دعا مشکل اگر نظر آتی ہے، تو پھر یا ربی 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، وتر اور سنت مؤکدہ، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ وتر اور سنت مؤکدہ اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا ضروری ہے۔ وتر اور سنت مؤکدہ اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا ضروری ہے۔ تو نماز وتر کے اندر بھی 3 رکعتیں ہیں۔ اب 3 رکعتوں کے اندر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلے سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور پھر دعائے قنوت انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، میری آج کی جو گفتگو تھی وہ نماز وتر کے طریقے کے متعلق تھی، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نماز کے طریقے کو صحیح طریقے سے سیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق نماز وتر کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔